آج ایک سوال بھی آیا، بلکہ دو سوال آئے. پہلے ایک سوال پر بات کرتا ہوں کہ ٹیوبرکلینم اور بیسیلینم کو یوز نہیں کروانا یا بہت احتیاط کے ساتھ یوز کروانا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ جو دوائیں ہیں ٹیوبرکلینم، بیسیلینم، بلکہ سلیشیا بھی، فاسفورس بھی، سلفر بھی، سورائنم بھی، ان کا جو اثر ہے وہ بہت گہرائی تک ہے، اور یہ جینس کے اندر بیماریوں کو نکال باہر کرتی ہیں. ان کا جو اثر ہے وہ اندر سے باہر ہے ایک چیز، اور یہ بعض دفعہ بیماری کو باہر نکال پھینکتی ہیں جسم سے اور علامات پیدا کرتے ہیں. اب ان ادویات کو ایک تو رپیٹ نہیں کرنا، پہلے دیتے ہوئے بہت احتیاط کے ساتھ دینی ہے کہ مریض کی کنڈیشن کیسی ہے، مریض کی حالت کیسی ہے، وہ کیا بہت زیادہ کمزور تو نہیں، اس کی جو قوت مدافعت ہے وہ بہت زیادہ کمزور تو نہیں. بہت سارے ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں جی جیسے ہی کوئی اس طرح کا پیشنٹ آئے سب سے پہلے ٹیوبر 1M دے دیں جی، CM دے دیں جی، بیسیلینم CM دے دیں جی. میں کہتا ہوں نہیں، پہلی دفعہ کبھی بھی میں نے نہیں دی. جب بھی مریض آتا ہے تو میں پہلے اس کو کچھ ایکیوٹ میڈیسن دے کر میں اس کو چیک کرتا ہوں، اس کے اندر کی وائٹل فورس کو چیک کرتا ہوں، قوت مدافعت کو چیک کرتا ہوں کہ یہ کیا رسپانس دیتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا جسم کیا رد عمل دیتا ہے. پھر میں اس کے جسم کے رد عمل کے مطابق اس کو یہ بہت بڑی جو ادویات ہیں، یہ جو مزاجی میازمیٹک ادویات ہیں، یہ میں یوز کرواتا ہوں. پھر اس کی بھی پوٹینسی کو دیکھتا ہوں کہ اب کس پوٹینسی میں اس کو دینی ہے اور کتنی بار ریپیٹ کرنی ہے. یہ مجھے اس کی حالت پر اور اس کی وائٹل فورس دیکھنے کے بعد پتہ چل جاتا ہے، اس کے رد عمل پر. یعنی مریض کو پہلے اس کی جسم کا رد عمل دیکھیں اور اس کے بعد دوائی دیں. جی میں بات کر رہا تھا کہ سب سے پہلے تو مریض کی حالت دیکھنی ہے، اور اس کے علاوہ ہم نے پیشنٹ کی 3 حالتیں دیکھنی ہیں. پیشنٹ تندرستی کی حالت میں ہے، پیشنٹ کوئی بیماری لے کر آیا ہے اور ایکیوٹ حالت میں ہے، یا پیشنٹ جو ہے وہ کرونک حالت میں ہے. اب اگر تندرستی کی حالت میں ہوگا، مثال کے طور پر اگر کسی کے بچے ٹھیک پیدا نہیں ہو رہے اور اس کے جینز میں اس طرح کی ٹیوبرکلوسس کے یا کچھ اس طرح میازمیٹک اس کو مسئلہ ہے اور بچوں میں یہ بعد میں آ رہا ہے مسئلہ، تو وہ عورت یا اس کے بچے تندرستی کی حالت میں ہیں تو ہم وہاں پر میازمیٹک میڈیسن ہائی پوٹینسی میں دے سکتے ہیں. اور اگر کوئی ایکیوٹ حالت میں آیا ہے اور حالت جو ہے وہ بہت سخت ہے، خراب ہے، تو وہاں پر بہت احتیاط کے ساتھ مریض کا رد عمل دیکھ کر. اور اگر کوئی کرونک حالت میں آیا ہے، کوئی پرانا مسئلہ ہے جی، وہ صحت کمزور ہوتی جا رہی ہے اور یہ اس طرح سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو پھر بھی میرا یہی سجیشن ہوگا کہ پہلے اس کی کنڈیشن دیکھیں، اس کا رد عمل دیکھیں اس کے جسم کا، اس کے بعد اس کو دوائی دیں. اور ایک اور بہت خاص بات ہے کہ مریض کو آپ نے اس چیز پر اس کو سمجھانا ہے، قائل کرنا ہے کہ بھائی تم نے اپنا رد عمل مجھے بتانا ہے. یہ جو میں آپ کو ادویات دے رہا ہوں، اگر ہم یہ کہیں گے نا کہ اس کا سائیڈ افیکٹ بھی ہو سکتا ہے وہ دوائی نہ کھائے، لیکن آپ نے اس کو اس طرح کے انداز سے، اس طرح کے الفاظ سے اس کو بتانا ہے کہ بھائی آپ نے اس کو زیادہ دن کی 1-2 دوائی نہیں دینی، ہفتے کی، 10 دن کی، 15 دن کی دوائی نہیں دینی، 2-3 دن کی دوائی دینی ہے. حالانکہ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جس طرح سورائنم ہے تو سورائنم بعض دفعہ 2-3 دن کے بعد اثر کرتی ہے، لیکن پھر بھی آپ اس کو 2-3 دن یا 4 دن کی کم از کم دوائی دیں اور اس کو بتائیں کہ آپ نے آ کر یہ مجھے بتانا ہے. اور یہ آپ نے الفاظ نوٹ کرنے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ بیماری جو آپ دوا ہے وہ آپ کی بیماری کو آپ کے جسم سے باہر نکالے، تو آپ کا جو بھی جسم کا رد عمل ہو تو وہ آپ نے مجھے بتانا ہے، ضرور بتانا ہے. یہ نہ ہو کہ آپ ہائی پوٹینسی میں اس کو دے دیں، اس کی جو ہے علامات بڑھ جائیں، وہ کہے کہ ڈاکٹر نے تو مجھے غلط دوائی دے دی، اب وہ کہیں اور چلا جائے اور وہ پورا ایلوپیتھک یا کسی اور ڈاکٹر کے پاس، اور یہ جو آپ نے ادویات دی ہیں اس کا وہ اینٹیڈوٹ نہ ہو، اس کا وہ اثرات زائل نہ ہوں، تو جب اثرات زائل نہیں ہوں گے تو وہ کیا ہوگا، وہ موت کے منہ میں چلا جائے گا. اور اس طرح کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں. کچھ کا جسم کا کینسر باہر نکل آتا ہے، کچھ کو جینس میں TB تھا لیکن وہ بالکل ٹھیک تھا، لیکن ڈاکٹروں نے وہ اس کو ٹیوبرکلینم دی اور اس کا TB دمہ اور رشا ایکٹیو ہو گیا. اب اس طرح کے جو بلنڈر ہیں یہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر کرتے ہیں لیکن بتاتے نہیں. غلطیاں کوئی نہیں بتاتا کہ یہ ہومیوپیتھک کے اس طرح کے سائیڈ افیکٹ بھی ہوتے ہیں، لیکن ہوتے ہیں. تو لہٰذا یہ جو ادویات ہیں، بڑی ادویات، ان کو بہت احتیاط کے ساتھ اور مریض کی حالت دیکھ کر اور پھر اس کو سمجھا کر اس کو بھاگنے نہیں دینا، اس کے ساتھ رابطہ رکھنا ہے یا اس کو نمبر لینا ہے اور اس کے ساتھ کانٹیکٹ رکھنا ہے، پھر جا کر یہ کیس آپ جو ہینڈل کریں. ورنہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے یہ ادویات استعمال کرنا. اور اگر ان ادویات نے پروونگ نہیں کی تندرستی کی حالت میں،
یہ ادویات جو ہیں وہ پروونگ نہیں کرتی، اپنی علامات پیدا نہیں کرتی اور تقریباً 90% نہیں کرتی، لیکن ایکیوٹ حالتوں میں یہ 50% چانس ہوتے ہیں کہ یہ اپنی علامات پیدا کر دیں گی۔ اور ایک اور بات عرض کر دوں کہ اگر کسی پیشنٹ میں کوئی میازمیٹک رکاوٹ ہو، کوئی اس کی ٹیوبرکلوسس کی ہسٹری ہو، تو پھر جو ہماری ایکیوٹ ادویات ہیں وہ بار بار کام نہیں کرتی، اور جب دوا دینے سے، ایکیوٹ ادویات دینے سے مریض ٹھیک ہو، دوائی ختم کر دیں، مرض دوبارہ آ جائے، تو پھر ہمیں میازم کی طرف جانا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ مرض دوبارہ کیوں لوٹ رہا ہے۔ تو پھر ہمیں جو ہے یہ میازمیٹک دوائیں جو ہیں ان کی ہائی پوٹینسی دینی ہوگی، اور پھر ان کو واچ کرنا ہوگا، اور پھر کیس انشاءاللہ کلیئر ہوگا اور پیشنٹ جو ہے وہ دائمی طور پر ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ، اور ہوتے ہیں الحمدللہ۔